الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پڑوسیوں کے حقوق، ان کے ساتھ اچھے سلوک کو جاری رکھنے کے بارے میں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے بارے میں جو تعلیم شرع ہے اس کا بیان چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں جو آخری حدیث تھی جس پر کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقسم فرمایا، حالانکہ آپ ویسے بھی کوئی کلام فرما دیں قسم کے بغیر وہ ہمارے سر آنکھوں پر اور اس میں کیا شک و شبے کی گنجائش، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید اپنے کلام میں مزید پختگی اور سختی کا اظہار فرمانے کے لیے بقسم فرمایا، اور 2 دفعہ قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بقسم وہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ تو اس لیے بعض لوگ خواتین بھی اور جینٹس بھی پورا محلہ ان سے پریشان ہوتا ہے کہ وہ اتنے بد زبان ہوتے ہیں، اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ مطلب وہ پڑوسیوں کو تھکا کر رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ پورا محلہ ان سے بیزار ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ سمجھتے تو یہ ہے کہ شاید ہمارا پورے محلے پہ ایک روب ہے، ہر ایک ہم سے ڈرتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، اور ایسے لوگ بہت زیادہ مبغوض ہوتے ہیں، اللہ کے غضب میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے غضب کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایک روایت بھی آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، بخاری کی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ تو یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے طرز عمل سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں گے، وہ ہوتا عموماً یہی ہے کہ ہمیں کوئی پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے، کوئی رشتہ دار بدماش ہے، کوئی بڑے منصب پر ہے، یا 4-5 بیٹے ہیں، 4-5-6 بھائی مل کر رہتے ہیں، پورا محلہ ان سے لڑ نہیں سکتا، تو اس قسم کے لوگ زیادہ روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا محلے کو تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط رویہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو کچھ کرتے رہے، اگر کوئی بھائی بہن سن رہے ہیں تو ناراض بھی نہ ہوں، برا بھی محسوس نہ کریں، محسوس فرمائیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، میں اپنا کر رہا ہوں آپ اپنا کریں، یہ بھی نہ ہم دوسرے کو احساس دلاتے ہیں سن رہو کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح کے سے نہ کریں، بلکہ خود بس اپنا محاسبہ کریں۔ ہاں دوسرے کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں پروگرام دیکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے پروگرام دیکھ لیا کریں، اچھا پروگرام ہوتا ہے، اچھی تعلیم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کہہ لیں، لیکن یہ نہیں کہ تم ذرا سننا تمہارے بارے میں بیان ہو رہا ہے آج کل، اس سے سامنے والا کبھی نصیحت قبول نہیں کرتا بلکہ اس میں اور بغاوت پیدا ہوتی ہے اور ضد کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح اچھی سے اچھی بات کو بھی ہم اس طرح کے جملے کہہ کر بے اثر کروا دیتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ہمیں اس پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن کبھی ہوتا ہے طبیعت کچھ اور ہوتی ہے، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم سے بھی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر دوام نہ دیا جائے، اس میں استمرار نہ ہو، اس میں ہمیشگی نہ ہو، اس پر استقامت نہ ہو۔ غلط ہو گیا فوراً نادم ہو، شرمندہ ہو، معافی طلب کر لیں، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کبھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بعض اوقات اگر محلے میں کوئی نمازی حضرات ہیں، کوئی داڑھی والے ہیں، اور ان سے کوتاہی ہو جائے تو پھر زیادہ ان کو مطلب ٹارچر کیا جاتا ہے، جی تم داڑھی رکھ کر تمہیں نہیں حقوق پتہ، تم شریعت کی باتیں کرتے ہو اور یہ کرتے ہو اور وہ کرتے ہو۔ بھئی وہ بھی ایک انسان ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ اگر داڑھی رکھ لی تو کیا مطلب نفس و شیطان کے شر سے آدمی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا؟ اگر داڑھی رکھ لی تو اس پر دین پہ چلنا زیادہ ضروری ہو گیا، بغیر داڑھی والے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ دین تو سب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کا برابر محاسبہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ داڑھی والے کا زیادہ ہوگا اس کا کم ہوگا۔ کس نے کہا آپ کو بتائیے؟ اگر ہے تو کہیں بتائیے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے الگ ہے کہ ایک داڑھی والے کو ذمہ داری زیادہ محسوس کرنی چاہیے کہ میرے چہرے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو میں زیادہ اہتمام کر لوں، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اپنے قلبی کیفیت ہے، اپنا احساس ہے، اپنی سوچ ہے، اپنے فکر کا نتیجہ ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ داڑھی والا زیادہ عمل کرے گا اور اسے ہر چیز اچھی اپنانی چاہیے، بغیر داڑھی والے کو شترے بے مہار جو مرضی کرتے رہو۔ یہ کہاں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں لا کے بتائیں، ہم بھی منتظر ہیں کہ آپ لا کر دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔
خوشی اس اعتبار سے کہ بھئی آپ نے بڑی تحقیق کر کے لے کر آ گئے لیکن آپ لا نہیں سکتے ہیں، مراد کہنے کی یہ ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ سامنے والے سے اگر غلطی کوتاہی ہو جائے کہ وہ مثال کے طور پہ کوئی بہن ہے، نمازی ہیں اور تہجد گزار ہیں، ان سے کبھی زبان کی تیزی ظاہر ہو گئی، انہوں نے کوئی کسی پڑوسی پہ زیادتی کر دی، تو اب یہ نہیں کہ آپ پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹیں کہ دیکھو جی نمازی بنتی ہیں، بڑی تہجد گزار ہیں اور ایسا کر دیا۔ وہ انہیں بھی سوچنے کا موقع دیں، انہیں بھی احساس سے ندامت کا موقع دیجئے، اور ہمیں چاہیے مثلا کہ کوئی داڑھی والا ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کہ وہ تکبراً یہ نہ سوچے کہ جی میں تو نمازی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے معافی مانگنے کی، میں نے جو کیا صحیح کیا۔ نہیں، غلطی ہو گئی ہے، آپ کی زبان کی تیزی سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ کے شر سے کسی شخص نے وقتی طور پہ ہی صحیح کوئی تکلیف محسوس کر لی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو، شرمندہ ہو، پہلے اس سے معافی مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض کریں۔ اور بہتر طریقہ یہی ہے آج کے دور کے حساب سے کہ جتنا آپ تعلق مخلوق سے کم رکھیں گے اتنا بہتر ہے۔ اتنا آپ تعلق ضرور رکھیں کہ آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، ٹھیک ہے ہمدردی کا اظہار کر دیں، مدد کر دیں، ورنہ اگر اس قصد و ارادے سے آپ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ میں اپنے شر سے ان کو محفوظ کروں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہیں فرض اور واجب نہیں ہے کہ روزانہ آپ پورے محلے والوں کے سامنے جا کے پوچھیں یا ان سے جا کر پوچھیں جی کیسے آپ کے حالات چل رہے ہیں کیسے نہیں، یا شام کو ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور حالات معلوم کریں۔ معلوم ہو جائے بہت اچھی بات ہے تو آپ ان کی امداد کر سکتے ہو، کریں، ہمدردی کے جملے اگر بول سکتے ہیں تو ہمدردی کا اظہار کر دیں، ورنہ حتی الامکان اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کیونکہ اب وہ پڑوسی بھی نہیں ہے کہ جو واقعی دیندار قسم کے ہوتے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو غیبی امداد سمجھتے اور اس کے پھر تقاضے کے موافق عمل اختیار کرتے۔ اب مطلب سوچ بڑی عجیب و غریب ہے، جہالت کا دورہ ہے، ایسے معاملے میں جاہلوں کے ساتھ الجھنا، ان کے درمیان رہنا بعض اوقات اور بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک اور اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھنے کی کوشش، اور محلے والوں سے لمیٹڈ ملاقات کم سے کم رکھیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ جتنا آپ کم ملیں گے، اور یہ تو ہے ہی اکابرین نے لکھا ہے کہ مخلوق سے کم میل جول رکھو تو غلطیاں بھی کم ہوں گی، اور نہ آپ کی طرف سے ان کو اذیت پہنچے گی نہ ان کی طرف سے آپ اذیت محسوس کریں گے۔ تو یہ تمام امور پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، تب انشاءاللہ ایک بگاڑ سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ آخر میں اور ہم اس کا خلاصہ انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ مزید حدیث سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کھر ہی تحفے میں کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ فرمایا کہ اگر معمولی سی چیز بھی نا، یہ سوچ کے نہ روکو، چھوڑو جی معمولی چیز بھیجیں گے تو وہ کیا کہیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اچھی کوئی چیز پکے گی تو بھیجیں گے، دال پکی ہے گھر میں، یار دال بھیجیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دال بھیج دی ہمارے گھر میں، سبزی بھیج دی۔ کیوں؟ دال اور سبزی اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے ایک خود ساختہ اور غلط قسم کے معیار ہیں کہ ہم مطلب دال اور سبزی کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کو بھیجنا اس میں گلٹی فیل کرتے ہیں کہ نہیں ہم کسی محلے میں کیسے بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بڑی پیاری ہے کہ اگر آپ اچھے کھانے کے انتظار میں رہیں کہ پہلے وہ پکے تو ہم غریب کو بھیجیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی بھوکا ہو، اور آپ اچھے کھانے کے انتظار میں 3 دن بعد بھیجیں گے، 4 دن بعد جو اچھا کھانا پکے گا بھیجیں گے، تو اس بیچارے غریب کو تو کو تکلیف ہے نا۔ جو چیز پکے اگر مناسب سمجھے تو اس کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں کہ چلو آپ بھی تو گھر میں کھا رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں۔ گھر میں دال بھی پکتی ہے، سبزی بھی پکتی ہے، اور پکنی بھی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے سامنے رہے، اور کسی ایک نعمت کے ہم ایسے عادی نہ بن جائیں کہ دوسری نعمت اس کے مقابلے میں حقیر نظر آنے لگ جائے۔ ہاں طبی نقطۂ نگاہ سے آپ کو کوئی کھانا مضر ہے، آپ نہیں بناتے ہوئے ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، حقیر سمجھ کر چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اور سرکار کی تعلیم کے موافق ہر جو گھر کے اندر چیز ہو، اگر آپ اس کو کسی کو دینے میں شرم و عار محسوس کرتے ہیں تو نہ محسوس کریں بلکہ اس کو بھیجیں۔ اور دوسری طرف بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز آئی تو آپ نے کہا کیا آیا دیکھنا ذرا، آپ کو توقع تھی بریانی ہوگی، کوئی مرغی پکی ہوئی ہوگی، گوشت ہوگا، سامنے سے نکل آئی دال، تو آپ نے کہا ہے یہ کیا بھیجیے، پھینک دو کچرے میں اٹھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں بعض پڑوسی کے، اگر کوئی بیچارہ نعمت بھیجتا ہے تو ہم اسے نعمت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے لیے بے عزتی تصور کرتے ہیں، ہمیں دال بھیج دی،
کیوں دال اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر اللہ نہ کرے آپ کی ساری دولت چھن جائے، نعمت چھن جائے، آپ کو کھانے کو نہ ملے، اس وقت ایک پلیٹ دال کی کیا قیمت ہوگی آپ کی نگاہوں میں معلوم ہے؟ تو اس لیے یہ بری چیزیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور غریبوں کو بھی چاہیے، بعض غریبوں کے دماغ بھی بڑے آسمان پر ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی اس طرح دال وغیرہ بھیج دیں، وہ بھی نخرے کرتے ہیں، ہاں لو جی ہمیں دال بھیج دی، غریب سمجھ کے میں دال بھیج دی ہے، ہمیں وہ فلاں چیز بھیجنی چاہیے۔ اتنا دماغ غربت کے باوجود۔ یاد رکھیں کہ متکبر فقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت برا ہوتا ہے، متکبر فقیر، ایک تو فقر ہے، غربت ہے، اور اس پہ پھر تکبر، آسمان پہ سر پہنچا ہوا ہے، دماغ پہنچا ہوا ہے، غلط چیز ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھیج رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ تک پہنچی ہے۔ اس لیے دال وغیرہ سبزی وغیرہ اگر گھر میں آئے تو اس کو کوئی غریب حقیر نہ سمجھے کہ اس کو اٹھا کے سوچیں کہ وہ فلاں کو دیا، وہ فقیر آئے نا فقیر کو دے دو، ہم تو نہیں کھاتے یہ، لا حول ولا قوت، بالکل غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کا احساس بیدار کریں، اللہ کی نعمت کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ یہ مطلب صحاح ستہ کی روایت ہے، متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ تو یہ کوئی حکم وجوبی نہیں ہے کہ آپ کو یہ واجب ہے کہ وہ آپ کی دیوار میں کوئی کیل ٹھوک رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو تو آپ منع نہ کریں، بلکہ استحبابی ہے کہ مستحب افضل ہے کہ اگر پڑوسی کو آپ کی دیوار کی ضرورت ہے، کوئی آپ کی مطلب وہ چیز استعمال کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اس میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی آپ کو کسی قسم کا ضرر اور تکلیف نہیں پہنچ رہی، تو اپنے پڑوسی کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیوار بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات گھروں کی ایک دیوار ہوتی ہے، مثلا جیسے جوائنٹ فیملی ہے، ساتھ پڑوس میں برابر میں بھائی کا گھر ہے، بھائی کا کمرہ ہے، ادھر ہمارا کمرہ ہے، اب وہ دیوار میں کچھ ٹھوک رہے ہیں تو اسی پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیوں دیوار میں ٹھوک رہے ہیں، ہماری دیوار کمزور ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر واقعی ضرر ہے تو وہ تو ہم نے پہلے کہا کہ پھر آپ احسن طریقے سے منع کر سکتے ہیں، لیکن اگر باعث سے ضرر نہیں ہے تو بس کیوں یہ نفع اٹھا رہا ہے، ہم نے نفع نہیں اٹھانے دینا، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسی کو تھوڑا بہت نفع اٹھانے دیں، اور جو نفع اٹھانے والا ہے اسے بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہمارے ہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ کوئی انگلی پکڑا دیتے ہیں ہم فوراً دامن تھام لیتے ہیں اس کا، کہ اگر کسی نے اپنے کام کیا اس نے منع نہیں کیا تو پھر ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات جیسے اپنے گھر کے سامنے جگہ گھیرنے کا معاملہ ہے ہمارے یہاں کہ وہ مطلب ایک چھوٹے سی پہ ریلنگ لگا دی، پڑوسی نے منع نہیں کیا تو اور اس کو پھیلا دیا، تھوڑا اور گارڈن سا بنا دیا، اس طریقے کر کے پورے محلے کی جگہ گھیرنے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ طریقہ بھی غیر مناسب ہے۔ تو جانبین سے مطلب غور و تفکر کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کلام کا مخاطب ایک فریق ہے تو دوسرا یہ نہیں کہ اس کلام کو دلیل بنا کے دوسرے کو ہی برا بھلا کہتا رہے، بلکہ اپنا بھی سلسلے میں محاسبہ کرنا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ کوئی پڑوسن کو تحفہ دینے میں کسی بھی چیز کو حقیر محسوس نہ کرے، چاہے وہ بکری کا کھوری کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ مثال کے طور پہ اگر اس کے حدیث کا حاصل تو یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ دال بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیجیں، اس کو کمتر نہ سمجھیں۔ لیکن اب دوسری طرف سے بھی تو ہمیں سوچنا ہے جس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے کہ غریب پھر یہ نہ ہو کہ اس کو بھیجا جائے تو بولے مجھے دال بھیج دی، یہ کیا بات ہوئی۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہے کہ اب یوں نہیں کہ ایک کہے کہ جو مجھے آپ کی دیوار کی ضرورت ہے آپ مجھے منع کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں تو یہ ہے، ٹھیک ہے اس شخص کے لیے ہے نا، لیکن آپ بھی تو سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کتنوں کو نفع پہنچایا۔ جب دوسرے سے آپ نفع حاصل کرنے کے لیے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کر کے مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے محلے میں کتنے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے، آپ کتنوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے مطلب کی حدیث تو بیان کر دی اور جب اپنے محاسبے کی باری آئی تو انسان فوراً مطلب کرنی کاٹ جاتا ہے اور وہاں پر صراحتاً حدیث کی مخالفت کرنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو دونوں جانب سے محاسبہ۔ تو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہاں حکم وجوبی نہیں ہے کہ واجب ہے کہ آپ منع نہ کریں، بلکہ استحبابی ہے، یعنی ہو سکے تو اپنے پڑوسی کی مدد کریں۔ اسے مثال کے طور پہ جیسے کسی کے گھر میں جگہ نہیں ہے، وہ کپڑے سکھانا چاہتے ہیں، محلے کی خواتین ہوتی ہیں عموماً، وہ کہتی ہیں نا اپنے چھت پہ ہمارے کپڑے سکھانے دیں، اگر آپ کو کوئی ضرر نہیں ہے چلو بھی سکھا لو، یہ ایک امداد کا طریقہ ہے۔ لیکن اب اس کے اندر وہی کپڑے سکھانے والیوں کو پھر مطلب ذرا احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وقت بے وقت ان کے آرام کا خیال کرے، دیکھیں ان کے گھر کے مرد آ تو نہیں چکے، جس وقت دھڑ 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 دروازہ بجائے جی کپڑے ڈالنے، اب وہ بیچارے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں،
وہ اس وقت مداخلت پسند نہیں کرتے، لیکن آپ گزری ہیں، اور اگر وہ منع کر دیں تو جی دیکھو جی خالی چھت پہ کپڑے تو ڈالنے تھے، ہمیں منع کر دیا، پھر برا ماننا. تو یہ دونوں جانب سے یہ توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک اچھا سلوک کر رہا ہے، یہ اچھے سلوک سے روک رہا ہے، کر رہا ہے تو اس کا احسان مانے، نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا، حسن ظن قائم کریں، نہیں کہ فوراً ہم اس کے بارے میں غلط قسم کے کمنٹس دینا شروع کر دیں، ریمارکس غلط قسم کے دینا شروع کر دیں. یہ غیر مناسب چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ایک اور روایت ہے، آپ سے ایک روایت مروی ہے، بخاری و مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی قیامت پر، وہ اپنے پڑوسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے. اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. 3 امور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. ہمارے موضوع سے متعلق پہلی چیز ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے. یعنی اذیت کا پہنچانا اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس بات کی دلیل اور علامت بن جائے گا کہ اس شخص کا ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان اور اخروی دن پر ایمان اور یقین کمزور ہوا ہے تو یہ برے سلوک کی طرف آیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برا سلوک کرتے ہوئے آخرت کو فراموش کر دینا اور اپنے گرفت کو فراموش کر دینا یہ اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس کا آخرت پر ایمان کمزور ہوگا. اگر کسی کو محاسبے کا کامل یقین ہو، میدان محشر کا کامل یقین ہو، اور اس کامل یقین کی پھر علامات بھی ظاہر ہوں گی، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ انسان یا تو ظلم و زیادتی کرے گا نہیں، اور کرے گا تو کبھی اس پر استقامت حاصل نہیں کرے گا. وہ ضرور نادم ہوگا، ضرور شرمندہ ہوگا، ضرور خوف بیدار ہوگا، اور وہ رکے گا اس کام سے کہ نہیں اچھا ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، اب نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی، میدان محشر میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں وہاں جا کے کیا جواب دوں گا. لیکن جو استقامت سے، پابندی سے لگاتار ایک برا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ معاملہ خیر خواہی کے سلسلے میں احادیث کریمہ، آیات کریمہ کا بیان ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ الفرقان پروگرام میں عقائد کے بیانات کے بعد، مختلف ٹاپکس پہ کلام کرنے کے بعد اب اعمال کے بارے میں تفصیلی کلام ہو رہا ہے کہ کون کون سے عمل اچھے اور نیک کہلاتے ہیں، کون کون سے عمل برے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ قرار دیے گئے ہیں. اچھے عمل کی معرفت بھی ضروری ہے، برے عمل کی معرفت بھی ضروری ہے. اچھے عمل کی معرفت حاصل ہوگی تو انسان اچھے عمل کو اختیار اچھے انداز سے کرے گا. برے عمل کی معرفت حاصل ہوگی تو دل میں نفرت پیدا ہوگی، کراہت پیدا ہوگی. اور پھر ایسے طریقے بھی چونکہ بتائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے. جب ان طریقوں کو بھی ہم سیکھ لیں گے تو آہستہ آہستہ ہماری ذات اور ہماری صفات ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہو سکتی ہیں. جس طرح انسان اپنے ظاہری بدن کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، پھر سر کے بال، چہرے کے بال وغیرہ تراشتے ہیں تاکہ ہماری لک خوبصورت نظر آئے اور دوسرے ہمیں جاذب نظر محسوس کریں اور تعریف جملے کہیں. یہ ایک انسان کی نفس کی بعض اوقات خواہش ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بہت اچھا بھی ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے. اسی طریقے سے اپنی عادات، اپنی اطوار، اپنے کردار، اپنی صفات کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ مخلوق کی نظر ہمارے ظاہر پر ہوتی ہے، لیکن ہمارے خالق کی نظر ہمارے قلب پر ہوتی ہے. ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منکشف ہیں، کچھ پوشیدہ نہیں. ہمارا کردار، ہمارے افعال جو شاید بعض اوقات لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہ جاتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پر تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے. تو لائق و زیبا یہی ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی خوشنودی کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے رب کریم کی خوشنودی کے لیے اہتمام کریں.
اور اس کی بارگاہ میں یقیناً جو انسان کا مقام و مرتبہ ہے وہ صرف ظاہر کو خوبصورت کر لینے سے نہیں ہے، وہ اچھے الفاظ کو ادا کر لینے سے نہیں ہے، وہ دنیاوی ترقیاں حاصل کر لینے کی بنا پر نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو دنیا میں یا تمہارے درمیان سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اچھے اعمال کا ارتکاب اور برے افعال و اعمال سے اجتناب۔ جو شخص اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، یقیناً وہ صفت تقوی سے متصف ہے اور ہم اسے متقی کہہ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اچھے اعمال کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انہیں اپناتا ہے اور برے اعمال کی معرفت و پہچان کے بعد ان سے بچنے کی کوشش میں مصروف عمل رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ متقین کی فہرست میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام عزت حاصل کر لیتا ہے جو دنیا کی کسی بھی دولت سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان ان اعمال و افعال پر غور و تفکر کر کے اپنے ظاہر پر، باطن پر، اعمال پر، کردار پر ایک محاسبانہ نگاہ ڈالے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے، نہ صرف اپنی اصلاح کی کوشش بلکہ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، تو یہ بہت ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ابھی جو ہمارا کرنٹ موضوع چل رہا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے یہ سب ہمارا پڑوس کہلاتا ہے۔ لیکن اب کثرت مصروفیات اور کثرت مشاغل کی بنا پر اور وقت کی برکت کے ختم ہونے کی بنا پر کہ تیزی کے ساتھ دن گزر جاتے ہیں، ہماری مصروفیتیں اتنی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا، ایسے میں اتنے بڑے ایریے میں رہنے والے پڑوسیوں کی معرفت حاصل کرنا کہ وہ کون کون ہیں، کس کس کو کیا کیا پرابلم ہے اور کہاں میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، یقینی سی بات ہے کہ ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ تو لہٰذا کم از کم اتنا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو اطراف میں رہنے والے قریب ترین لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ ہماری مدد کے طالب ہیں، انہیں کسی بھی لحاظ سے ہماری خیر خواہی کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ استطاعت دی ہے کہ میں ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتا ہوں، تو پھر ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ لیکن وہ خیر خواہی اسی انداز سے ہو کہ ایک تو ان کی عادت نہ بگڑے، وہ خرابی کی طرف مائل نہ ہو جائیں، دوسرا کسی برے کام میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اگر وہ کسی ناجائز کام میں تعاون چاہتے ہیں، گناہ کے کام میں تعاون چاہتے ہیں، تو یہ ہرگز پڑوسی کا کوئی حق نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اب ہم یہ سوچیں کہ چونکہ اس کا مجھ پر کچھ حق ہے تو مجھے گناہ میں بھی تعاون کرنا پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یوں ہی اگر عادات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بعض نکھٹو قسم کے اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو بس محلے سے مانگتے رہتے ہیں، اس سے مانگ لیا، کچھ پیسے مل گئے، سوچا کہ 2-4 دن گزارا ہو جائے گا پھر دیکھیں گے، 2-4 دن گزرے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اس سے 2-4 دن گزارا کیا، پھر تیسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ان کی اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، انہیں کسی کے طنز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی عزت نفس بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کے گھر والے بھی بیچارے اس شخص کی وجہ سے اپنی عزت نفس کو ختم کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں عار محسوس نہیں کرتے، اور جب اتنی آسانی سے مل رہا ہو تو پھر انسان محنت کیوں کرے گا؟ تو ایسے کسی پڑوسی کی امداد کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے، اسے بلکہ اس کی امداد کو روکنا چاہیے اصلاح کی نظر سے اور اصلاح کی نیت سے، تاکہ یہ شخص جب کہیں سے نہیں پائے گا تو لازم سی بات ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کرے گا، اور وہ اس کے حق میں مفید ہے کہ جب وہ محنت سے کما کر لائے گا تو اس کی قدر بھی ہوگی، اچھے انداز سے
کوئی اور ہے۔ تو کئی ہم نے روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک مزید روایت بخاری اور مسلم کے حوالے سے سماعت فرمائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور جو اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس میں تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جن میں سے پہلی ہے کہ وہ پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ تکلیف پہنچانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پہ آپ کوئی اس کو بات کہہ دیتے ہیں، سخت بات، اسے جسم مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالی والی بک دیتے ہیں، یا اور کوئی مطلب یہ کہ جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، مالی نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی ایذا کی صورتیں ہیں۔ اور یہ بھی ایک ایذا کی صورت ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، آپ کی امداد کا طالب ہے، اور آپ اس سے امداد کو روک لیں، یہ بھی ایک اذیت دینے کی صورت ہے۔ دونوں قسم کی اذیتوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہوگا۔ اپنے مسلمان بھائی جو پڑوسی، اگر واقعی اس کو امداد کی ضرورت ہے، لیکن بات وہی جو ہم نے خیودات بیان کی کہ ایک تو یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی عادت بگڑے اور وہ مانگنے کا ہی عادی بن جائے، دوسرا وہ کسی گناہ کے اندر آپ کا پیسہ استعمال نہ کرتا ہو کہ آپ اس کی امداد کر رہے ہیں اور وہ گناہوں کے اندر آپ کا پیسہ لگائے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، ایسے شخص کو دینے کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات زکوٰۃ لوگ لینے کے متبنی ہوتے ہیں، اب حالانکہ وہ مالک نصاب ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہوتے، لیکن وہ ہر ایک کے سامنے اپنی غریبی کا اس انداز سے رونا روتے ہیں کہ وہ دوسرا ان کو زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ اب وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، سامنے والے کی بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اگر اس نے تحقیق نہیں کی تو اس کی نیت کے مطابق ادائیگی زکوٰۃ کا حکم تو دے دیا جائے گا، لیکن حقیقتاً آپ دیکھیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ تو مالک نصاب تھا۔ اب وبال اس پر ہوگا کہ جب یہ خود جانتا ہے میں مالک نصاب ہوں تو کیوں مانگ رہا ہے، اور پھر اس قسم کے لوگ اس قسم کے زکوٰۃ کے مال لے کر اور پھر اضافی خرچے کر رہے ہیں، جی ڈیکوریشن پیس آ رہے ہیں، گھر میں پردے لگائے جا رہے ہیں اور دوسری چیزیں، سامان ایسا کہ جس کی اتنی کوئی شدید حاجت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ پیسہ ہاتھ میں آ چکا ہے اب وہ تمام کام کریں گے۔ اب یہ شرعاً جائز نہیں ہے، زکوٰۃ مستحق کو دینی چاہیے اور مستحق ہی اس کا صحیح حقدار ہے، لیکن ایک تو آپ نے غلط لیا اور پھر اس زکوٰۃ کے پیسے کو آپ اس طرح بیجا صرف کر رہے ہیں فضول قسم کی چیزوں میں، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر آپ نہ لیتے، ان چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روک لیتے تو وہ پیسہ کسی اور غریب کے کام آ جاتا ہے جس کو کھانے کا نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے اس قسم کے معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو بہرحال اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور واقعی وہ غریب اور مستحق ہے، اور خصوصاً سفید پوش، اس کا تو ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ملیں گے، آپ کو بظاہر نظر نہیں آئے گا کہ ان میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ان کی مالی کمی کا یہ شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، لیکن وہ بیچارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یعنی اپنی ضرورتیں چھپانا اور اذیت اور تکلیف کو خود سہتے رہنا، دوسروں پہ ظاہر نہ کرنا، ایسے لوگوں کی تلاش اور جستجو بہت ضروری ہے۔ اگر کہیں سے ہمیں معلوم ہو کہ ان کے بچے بڑے ہیں، تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھر میں بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ایسے خوددار لوگ بھی الحمدللہ اس دور میں موجود ہیں، تو ایسوں کی خدمت کو تو بہت بڑی سعادت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا بہت ہی پیارا اور محبوب بندہ ہے یا بندی ہے کہ جو باوجود تنگ دستی کے مخلوق کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا اور اللہ پر توکل کیے ہوئے ہے، تو یہ بہت ہی عمدہ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی امداد کرنے سے انسان بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو کسی طریقے سے ایذا نہ دیں۔ اگر خدا نخواستہ سابقہ زندگی میں محسوس ہوا کہ ہم نے ان کو ایذا پہنچائی ہے تو پھر معافی طلب کرنے میں اور فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، میں تحفہ دینے میں کس سے ابتدا کروں؟ یہ بھی ایک حق کا بیان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو قریبی پڑوسی ہے، قرابت کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے اس کا حق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دوسرا اس سے زیادہ تنگ دست اور محتاج نہ ہو۔
تو اس لیے اگر آپ کھانا بھیجنا چاہتے ہیں کس کو بھیجیں، اس کو بھیجیں، اس کو بھیجیں، دور والے کو بھیجیں، قریب والے کو بھیجیں، تو یہ قاعدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ والا بائیں ہاتھ والے پر فوقیت رکھتا ہے اور قریب والا دور والے پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا پھر ان کو دینا چاہیے۔ ایک اور روایت ترمذی کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے اچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے ثابت ہوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہیں، خیرکم، اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو اپنے پڑوسیوں سے اچھے ہوں، پڑوسیوں کی زبان پر تعریفی جملے جاری ہوں۔ اگر کسی کی نیکی کی وجہ سے کسی کے زبان پہ اچھے جملے جاری ہو جائیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھتے ہوئے توبہ کرنے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا